بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین بہت لمبے سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ پہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے میں اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہ سلطان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین بیدار ہوں گے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکت سے باہر معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر سلطان کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، ایسی کیا خاص بات کہ ٹھیک تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ تو سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی بھی سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ احساس نہ کر سکے۔ ایک اچھا سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن سکے، دیکھ بھی سکے، محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آؤ۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آخر آپ کو مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، جس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی اور ابھی تک مسلمان نہیں ہو پائی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، وہ عورت کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس کھانے میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ کیا اس کے کھانے میں کوئی نقصان ہے؟ اس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سبھی لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلے میں خنزیر پالتے ہیں، بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے سبق لے کر اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت ہی کھاتی ہے۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کس طرح مطمئن کروں۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے نور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنے اور شاید غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کے ساتھ دربار میں موجود تھے۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ سلطان معظم، یہی وہ خاتون ہے جو میری شاگرد ہے اور جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون سے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟
تو اس عورت نے کہا سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے، اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے میں روک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام خنزیر کے گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام میں کسی چیز کو حرام کہا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب بائبل کو پڑھا تو اس نے بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کی گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی پسندیدہ گوشت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے ان آیات مبارک کا بھی ذکر کیا۔ سلطان نے کہا کہ وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کے اپنے اصلی سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ سلطان صلاح الدین فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا، اب میں تمہیں طبیعت کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا، کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ اگلے دن عورت سلطان کے سپاہی کے ساتھ آئی، خنزیر کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو بے حد ناپسندگی سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا، ایک بوٹی نکال کر چاقو کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، خاتون کیا تو نے اس گوشت کو اچھے سے نہیں پکایا؟ نہیں سلطان، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام خور کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکاؤ، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تاب دو، یہ پوری طرح نہیں پکتا۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ تو حکیم کے ذریعے ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ آپ کے جانور کے بارے میں اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے اس جگہ ہے اپنے سبھی انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اکثر اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران بات یہ ہے کہ خنزیر بے شرم جانور ہے۔ وہ جب اپنی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کسی دوسرے جانور کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے، آپ خود دیکھیں گے جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو یہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ یہ سن کر وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائل ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔